اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تفسیر سورہ مبارکہ فاتحہ میں پہلی آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے نام کے ذریعے، اللہ کے نام سے، رحمان و رحیم اللہ کے نام سے انسان کو رہنمائی کی گئی ہے کہ چونکہ انسان اس کائنات میں ہے، کائنات میں الہ حاکم اللہ کی ذات ہے اور انسان کا فرمان روا اور حاکم بھی اللہ کی ذات ہے۔ وہ حاکم، اس کی الوہیت اور نظام رحمانی و رحیمی ہے اور اسی کا سکہ اس کائنات میں چلتا ہے، اسی کا فرمان اس کائنات میں نافذ ہے، چونکہ وہی خالق ہے اس نظام ہستی کا، اور اس نظام ہستی کے اندر انسان ایک اہم مخلوق ہے اللہ کی، جس کے لیے تکوینی اور کائناتی نظام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ سے تشریعی منشور و دستور بھی مقرر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کے زندگی کا نصب العین ہے، ایک دستور کا دیباچہ ہے، منشور کا، زندگی کے منشور کا ابتدائیہ ہے، افتتاح ہے، جس میں انسان نے اللہ کی سلطنت میں زندگی بسر کرنی ہے اور اللہ کی سلطنت میں اللہ کے آئین کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اور اس لیے اللہ کے آئین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انسان کا ہر کام معنون ہے اللہ کے نام سے۔ اللہ بطور الہ، الہ کا معنی عموماً معبود کیا گیا ہے۔ عربی میں بھی الہ بائیں کے عربی لفظ ہے، لیکن جب اس کی تفسیر و تشریح کی گئی ہے تو الہ سے مراد ذکر کیا گیا ہے معبود۔ فارسی اردو میں بھی معبود ہی ترجمہ کیا گیا ہے، اور معبود کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جا رہی ہو، اور عبادت کی تفسیر پرستش اور پوجا کی گئی ہے، اور یہیں سے الہ کا مفہوم اپنے اصلی معنی سے ہٹ گیا ہے، اور انسان بھی الہ اور الہیت اور الوہیت میں اشتباہ کا شکار ہو گیا ہے، خصوصاً مومن انسان۔ اور ساری بحث سمیٹ کر عبادت کی طرف لے آئے ہیں الوہیت اور الہیت میں، اور عبادت کو پرستش اور پوجا میں منحصر قرار دیا ہے۔ اشارہ کیا تھا کہ اللہ الہ سے بنا ہے، الہ عربی قاعدے کے مطابق۔ اللہ مختص ہے، نام
ذات حق تعالیٰ کے لیے، خالق ہستی کے لیے، مبدأ کائنات کے لیے مخصوص ہے یہ لفظ، اس ہستی کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، جس کو عربی زبان میں، عربی قاعدے میں کہا جاتا ہے کہ علم ہے، علم مختص ہے یہ، یعنی ایسا نام جو کسی ایک ذات کا پڑ گیا ہے اور اسی کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے، اس مخصوص ذات سے ہٹ کر کسی اور کے لیے یہ نام استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے مراد ذات حق تعالی ہے، ذات مبدأ ہستی ہے، لیکن کیوں ذات نے اپنے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، نام چنا ہے؟ حق تعالی نے، ذات مبدأ ہستی نے اپنے لیے تمام باقی ناموں میں سے اپنی ذات کے لیے مخصوص لفظ نام چنا ہے اللہ کے نام سے، اور اللہ الہ سے تشکیل پایا ہے، الہ، الہ پر الف لام کا اضافہ ہوا ہے، اور پھر قاعدہ عربی کے مطابق ادغام کے ذریعے سے وہ حذف و ادغام کے قاعدے کے مطابق اللہ اس کی ترکیب بنی ہے۔ اللہ کا جو اصل مادہ ہے جس سے لفظ اللہ بنا ہے، الف لام جس پر اضافہ کیا گیا ہے، وہ الہ ہے۔ الہ کا مطلب معبود نہیں ہے، معبود ہونا اس کا لازمہ ہے۔ الہ حاکم کو کہتے ہیں جس کی حکمرانی ہو، اور وہ حاکم جو مقتدر بھی ہو، طاقت و قدرت اس کی ہو اتنی کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور بعنوان حاکم ظاہر نہ ہو سکے، حاکم مطلق، مقتدر مطلق ہو، اس کی قدرت کے مقابلے میں کوئی دوسرا بطور حاکم اپنی حکومت و سلطنت قائم نہ کر سکے، جس کی حاکمیت کو ختم نہ کیا جا سکے، زوال نہ اس کا آ سکے۔ اس طرح کے حاکم کو الہ کہتے ہیں، اور چونکہ حاکم ہے، حکم اس نے صادر کرنا ہے، حکم جن کے لیے صادر کرنا ہے ان کا عمل اس حاکم کے مقابلے میں اس حاکم کی نسبت سے اطاعت ہے، فرمان برداری ہے۔ حاکم حکم دینے والا، حکم دینے کی قدرت صلاحیت رکھنے والا یا حکم دینے کا جواز رکھنے والا، جس کو حکم دیتا ہے وہ انسان ہے، مخلوق ہے، اور مخلوق کو جب حکم موصول ہوتا ہے، مخلوق کا عمل اطاعت ہے، فرمان برداری ہے، فرمان ماننا ہے، اس فرمان کے مطابق چلنا اور عمل کرنا ہے۔ یہ حکم آتا بھی مخلوق کے متعلق ہے، حاکم اپنے متعلق مخلوق کو کوئی حکم نہیں دیتا، بلکہ مخلوق کے عمل کے متعلق مخلوق کو حکم دیتا ہے۔ جس چیز کو اس نے خلق کیا ہے اس پر اس کا حکم بھی لاگو ہوتا ہے۔ حکم ماننے کے لیے، حکم کو لاگو کرنے کے لیے، حاکم کے حکم کو اطاعت کرنے کے لیے اس مخلوق کو محکوم بننا پڑتا ہے۔ محکوم بننے کے لیے اس کو آمادگی کی ضرورت ہے، اور وہ آمادگی جو مخلوق میں پیدا ہو حاکم کے حکم کی فرمان بری کے لیے، فرمان روا کے حکم کی فرمان بری کے لیے، اس کو تعبد کہتے ہیں۔ عبد وہ آمادہ شخص جس نے حاکم کے محکومی کے لیے، حاکم کے احکام کو ماننے کے لیے، اپنانے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر آمادہ کر لیا ہے۔
اس کو عبد کہتے ہیں، آمادہ انسان، ہموار انسان۔ جس طرح سے عرب حیوانات کو، گھوڑے کو سواری کے لیے آمادہ کر لیتے ہیں، معبد بن جاتا ہے وہ، یا اونٹ کو سامان اٹھانے کے لیے یا بار اٹھانے کے لیے، نقل و حمل کے لیے آمادہ کرتے ہیں، وہ شتر معبد یا ابل معبد بنتا ہے۔ یا ناہموار راستے کو ہموار کر کے، نرم کر کے اسے تیار کیا جاتا ہے اس پر چلنے کے لیے، اس کو طریق معبد کہتے ہیں۔ یعنی وہ راستہ جو ناہموار تھا ہموار ہو گیا، سنگلاخ تھا نرم ہو گیا، ٹیڑھا تھا سیدھا ہو گیا، نشیب و فراز تھے اس کے وہ ختم ہو کے، اور وہ ایک سطح کے مطابق بنا دیا گیا ہے۔ وہ کام جو آج زیادہ بہتر مثال بن سکتا ہے موجودہ زمانے میں، جیسے سڑکیں بنائی جاتی ہیں، حکومت بنواتی ہے یا لوگ بناتے ہیں، راستوں کو ہموار کرتے ہیں۔ راستے بنانے کا کام تعبید ہے، اسی کو تعبید کہتے ہیں۔ عبادت اسی چیز کا نام ہے۔ عبد، معبد راستہ، معبد انسان، یعنی وہ انسان جو اللہ کی حاکمیت کے لیے، اپنے حاکم فرمان روا کی حاکمیت کو ماننے کے لیے اور اس کی اطاعت کے لیے، اس کے فرامین کو عملی شکل دینے کے لیے آمادہ ہو گیا ہو، اس کو عبد کہتے ہیں۔ عموماً عبد کا ترجمہ غلامی کیا جاتا ہے، جو غلط ترجمہ ہے۔ عبد کا مطلب غلامی نہیں ہے، محکومی ہے۔ چونکہ غلاموں کو محکوم بھی بنایا جاتا ہے، یعنی ان پر حکم بھی چلایا جاتا ہے۔ غلامی آزادی کے مقابلے میں ہے، عبدیت آزادی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ چونکہ آزادی سے ہی، آزادی کی ذریعے سے ہی تو انسان عبد بنتا ہے۔ اگر انسان سے آزادی لے لی جائے، اختیار اس کا سلب کر لیا جائے، وہ فرمان بری کے لیے تیار نہیں ہوتا، عبدیت کے لیے تیار نہیں ہوتا، محکومی کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی حکومت پذیری کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ غلام جس کو خرید لیا جائے، ارچند عرب غلاموں کے لیے بھی عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ غلام کو آمادہ کر لیا جاتا ہے کہ اپنے مالک کے فرامین کو بجا لائے۔ انسان ملکیت نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس معنی میں اللہ مالک کل نظام ہستی ہے۔ انسان بھی مملوک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن عبدیت مملوکیت نہیں ہے۔ مملوک کا مطلب ہوتا ہے جس میں مالک تصرف کر سکے۔ مالک یا ملک تصرف کو کہتے ہیں۔ مالک جس کو تصرف کا حق حاصل ہو، جس کو تصرف کی اجازت ہو، اور مملوک جس میں تصرف کیا جائے۔ ملکیت، مملوکیت تصرفات کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے، لیکن اطاعت، فرمان بری کے لحاظ سے وہ عبد کہلاتا ہے، یا عبودیت فرمان پذیری کو کہتے ہیں، فرمان بری کو کہتے ہیں۔ اللہ حاکم، اللہ نے اپنے لیے کیوں، حق تعالیٰ نے، مبدأ ہستی نے، خالق کائنات نے اور خالق انسان نے، رب العالمین نے اپنے لیے اللہ کا نام کیوں چنا ہے؟ چونکہ اللہ کے نام کے اندر جو مادہ ہے، معنی ہے، اس کا مطلب ہے فرمان روائی، الہ، اس میں الہ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ حاکمیت، یہ در حقیقت اللہ کے نام میں حاکمیت کا عنصر، یہ نام کی تسمیہ کی وجہ بنا ہے کہ اللہ حاکم کائنات، فرمان روا کائنات، اور انسان کا حاکم اور انسان کا فرمان روا۔ چونکہ فرمان روا کائنات پر اللہ ہے، لہذا
نام بھی اسی فرمان روا کا کائنات میں استعمال ہوگا، کائنات اسی کے نام پر قائم رہے گی اور چلے گی۔ نظام کائنات فرمان روا کے نام پر ہوتا ہے۔ جس طرح انسان جو اپنی سلطنتیں قائم کرتے ہیں، حکومتیں قائم کرتے ہیں، اپنے نام کے سکے چلاتے ہیں، اپنے نام کے تختیاں لگاتے ہیں، اپنے نام کے بورڈ لگاتے ہیں، ان کے نام پر سارے کام کیے جاتے ہیں۔ حملے ان سلاطین کے نام پر کیے جاتے ہیں، صلح ان سلاطین کے نام پر کی جاتی ہیں، اجتماعات ان سلاطین کے نام پر ہوتے ہیں۔ عوام، اقوام جو کسی سلطان کے تحت ہوں، زیر سلطہ ہوں اس کے، وہ سلطان کے نام پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی تمام جملہ امور اپنے سلطان کے نام پر انجام دیتے ہیں۔ اللہ چونکہ حاکم کائنات ہے، سلطان عالم ہے، سلطان نظام ہستی ہے، تو کائنات پر اللہ کا نام لاگو ہے، اللہ کے نام پر سب کچھ ہوتا ہے۔ لہٰذا پوری کائنات، جزء کائنات، ذرات کائنات، یہ اللہ کے نام کے ساتھ قائم ہیں، چلتے ہیں اور برقرار ہیں، جس کو قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ بسم اللہ مجراہا و مرساہا۔ بسم اللہ ہی مجرا ہے کائنات کے لیے، نظام ہستی کے لیے، بسم اللہ مرسا ہے، و بسم اللہ مبدا ہے نظم و نظام عالم کے لیے۔ انسان اس کائنات میں ہے تو انسان کے لیے چونکہ دستوری نظام ہے، تکوینی نظام کے ساتھ ساتھ، کائناتی نظام کے ساتھ ساتھ، جبری نظام کے ساتھ ساتھ ایک اختیاری نظام بھی انسان کے لیے اسی مبدأ ہستی نے، اسی حاکم فرمان روا نے مقرر کیا ہے۔ تو انسان نے بھی اسی کے نام پر اپنا نظم و نظام قائم کرنا ہے، اپنی زندگی کے تمام امور اس حاکم کے نام پر قائم کرنے ہیں۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کے لیے مقرر ہے، انسان کا دستور ہے کہ اپنی زندگی کے جملہ امور اور تمام پہلو اپنے حاکم اور فرمان روا کے نام کے ساتھ منظم کرے، اس کے نام کے ساتھ جوڑ لے، اس کے نام پر انجام دے، اس کے نام کے ساتھ آغاز کرے، اختتام کرے اور جاری رکھے اپنی زندگی۔ یعنی انسانی زندگی کا مجرا و مرسا اللہ کا نام ہو۔ یہ تصدیق ضروری ہے، چونکہ ہمارے ذہنوں میں جو تشریح و تعلیم دین کی دی گئی ہے اس میں یہ مطلب شامل ہے کہ الہ معبود کا ترجمہ کر دیا گیا ہے، اور اسی سے، اور یہ راسخ معنی ہے۔ راسخ چیزیں ختم نہیں ہوتی انسان کے وجود سے، راسخ ان چیزوں کو کہتے ہیں جو رچ بس جائیں، جیسے راسخ بیماریاں ہیں، یعنی وہ بیماریاں جو خون میں رچ بس جاتی ہیں، ہڈیوں میں رچ بس جاتی ہیں، جسم میں رچ بس جاتی ہیں، یا جسم کے کسی حصے میں، کسی عضو میں رچ بس جاتی ہیں، وہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی، ان کو ختم کرنا بہت دشوار ہے۔ ان کے لیے ایک لمبی مدت چاہیے ہوتی ہے تاکہ جو راسخ چیزیں ہو گئی ہیں، رچی ہوئی ہیں، انہیں وجود سے نکالا جائے۔ دل انسان کی روح میں، انسان کے ذہن میں، انسان کے قلب میں بھی کچھ چیزیں رچ بس جاتی ہیں، جیسے عادتیں ہیں، عادتیں کچھ رچ جاتی ہیں، بس جاتی ہیں انسان کے روح کے اندر۔ ان عادتوں سے انسان آسانی سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ اسی طرح کچھ تعلیمات ہیں، تلقینات ہیں، کچھ ایسے مطالب ہیں جو غلط طور پر انسان کے اندر راسخ ہو چکے ہیں۔ رسوخ اس وجہ سے ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے، جس نسل کی گود میں، وہ نسل یہی معنی سمجھتی تھی، کرتی تھی، پھر ہم ان کے درمیان پلے بڑے، پرورش پائی،
تو ہم نے یہی سب سے سنا. پھر ہم معلمین کے پاس گئے، معلمین نے بھی یہی تعلیم دی ہمیں. پھر خود ہم جب اس کو استعمال شروع کیا تو اسی مطلب کے مطابق اس کو ہم نے بھی مشق کی، اس کے مطابق عمل کیا. تو نتیجے میں وہ غلط فہمی، وہ مطلب نادرست مطلب رچ گیا ہے، بس گیا ہے ہمارے دل کے اندر، قلوب کے اندر، ذہنوں کے اندر. اور جو رچ بس جائے وہ انسان کی فہم کی زمام سنبھال لیتا ہے. یعنی انسان کی سوچ وہی راسخ چیزیں اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہیں، وہ سنبھال لیتی ہیں زمام کہ کیسے سوچنا ہے. وہ راسخ مطالب نے آپ سے وہ سب کچھ کروانا ہے. ہم گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم خود سوچ رہے ہیں، نہ، آپ کے اندر رچی بسی ہوئی چیزیں، راسخ چیزیں آپ سے یہ کہلوا رہی ہیں، یہ اگلوا رہی ہیں اور کروا رہی ہیں چیزیں، وہ جو راسخ ہو چکی ہیں آپ میں. ان راسخ چیزوں کا علاج یہ ہے کہ ان کا صحیح معنی بھی ہمارے اندر اتنا ہی راسخ ہو جائے، اس کو واضح طور پر سمجھیں، پھر اس کو استعمال میں لائیں، پھر اس کے مطابق تعلیم دیں، اس کا تکرار کریں. استاد بھی تکرار کریں، شاگرد بھی تکرار کریں. عموماً جو تعلیم کا عمل ہے ایسا ہی ہوتا ہے، استاد تکرار کرتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی شاگرد تکرار کرتے ہیں، اور شاگردوں کے اندر وہ مطالب راسخ ہو جاتے ہیں، رچ بس جاتے ہیں. لیکن وہ دروس جو ایک آدھ دفعہ استاد پڑھا دیتا ہے اور ایک دفعہ طالب علم پڑھ لیتا ہے، وہ نہیں راسخ نہیں ہوتے، رچ بس نہیں جاتے. رچنے کے لیے ضروری ہے کہ استاد پڑھائے، پھر استاد سنے، پھر استاد دہرائے، پھر طالب علم پڑھے، طالب علم اس کو سنے، طالب علم اس کو دہرائے، آپس میں تبادلہ کرے، مباحثہ کرے، وہ چیز راسخ ہو جاتی ہے، پھر نہیں نکلتی ذہن سے. الہ کا مطلب پہلے ہم تصدیق کریں کہ الہ کا قرآنی معنی کیا ہے. قرآن سے باہر بیٹھ کر الہ کا معنی تشخیص دے کے پھر قرآن میں آئیں، وہاں غلطی ہو سکتی ہے. یعنی ہم پہلے لغت سے پہلے پوچھ کر آئیں، استعمالات سے پوچھ کر آئیں، عربوں سے پوچھ کر آئیں، عجم سے پوچھ کر آئیں، مفسرین سے پوچھ کر آئیں، حدیثوں سے پوچھ کر اگر ہم آئیں کہ الہ کا معنی کیا ہے. چونکہ ہم قرآن میں جانا چاہتے ہیں، جیسے کوئی شخص پاکستان آنا چاہتا ہے تو اپنے ملک میں ہی اردو سیکھتا ہے پہلے، وہاں اپنے مملکت کے اندر اس نے انتظام کیا ہوا ہے، کسی کو ٹیوشن کسی سے کے ہاں رکھی ہوئی ہے، وہ اسے اردو سکھاتے ہیں. پھر یہ وہاں کی سیکھی ہوئی اردو سے پاکستان آتا ہے اور اس اردو کا استعمال کرتا ہے جو پاکستان سے باہر سیکھی ہے. اسی طرح قرآن سے باہر ہم جب ذہنیت بنا لیتے ہیں قرآن کے بارے میں، قرآن کے الفاظ کے بارے میں، پھر وہ معانی لے کر قرآن کی طرف آتے ہیں ہم. کہ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو پہلے سے چیزیں تیار کر کے لائے ہوئے ہیں، وہ قرآن کی آیات پر ٹھونس دیتے ہیں. ہم خود قرآن کریم سے جاننا چاہتے ہیں الہ کا معنی کیا ہے. آیا معبود ہے، یعنی جس کی پوجا کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے، جس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، رکوع کیا جاتا ہے، جس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے انسان، وہ معبود اس کو کہتے ہیں. یا معبود کا مطلب ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے. عبد یعنی جو فرمان بری کے لیے تیار شخص کو عبد کہتے ہیں. یہ ہم خود قرآن سے تصدیق کریں گے. خوب چند آیات قرآن کریم کی ہم مشاہدہ کرتے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ یہ پہلو مد نظر ہے کہ الہ کا معنی وہاں سے یقینی طور پر واضح ہو جاتا ہے. خود قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ الہ سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے. اس کے لیے ایک نمونہ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ زخرف آیا 84 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
وإلیہ ترجعون۔ هو الذی فی السماء الہ، اس سے پہلے کے مطلب کے ساتھ مربوط ہے یہ آیہ کریمہ۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون۔ هو الذی، وہی رب السماوات و رب الارض، وہی ذات ہے، الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، اللہ رب السماوات وہی ذات ہے جو آسمان میں الہ ہے، فی السماء الہ و فی الارض الہ۔ ارض و سما کائنات کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ارض کہلاتا ہے، ایک حصہ سما کہلاتا ہے۔ اب ہم انسانوں کے لیے یہ کرہ، یہ گولا جس کے اوپر ہم آباد ہیں، یہ چھوٹا سا گولا ہے، بہت معمولی کا، چھوٹے کائنات کے جو موجودات ہیں گول شکلوں میں ہیں، زیادہ تر گول شکلیں ہیں ان کی، گول ہموار شکلیں نہیں ہیں، گول نا ہموار شکلیں ہیں نشیب و فراز والی، لیکن تمام کائنات کے جتنے بھی سیارے ہیں، ستارے ہیں، جتنے گولے ہیں گول شکلوں میں ہیں اور بڑے عظیم الجثہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گولے ہیں، درمیانی قسم کے گولے ہیں اور بہت بڑے گولے ہیں جن کی پیمائش ممکن نہیں ہے، اتنے بڑے گولے اس کائنات میں تیر رہے ہیں، موجود ہیں۔ زمین چھوٹے گولوں میں سے ہے۔ مثلاً ہم اگر زمین کا جائزہ لینا چاہیں تو یہ گولے جن سے ہمارا سروکار ہے، ایک بعض اوقات تو غبارے بناتے ہیں ہوا میں اڑانے کے لیے، بہت بڑے گولے ہوتے ہیں، ان سے چھوٹے گولے ہوتے ہیں، فٹ بال کی گیند ہے مثلاً، باسکٹ بال ہے، ان سے چھوٹے گولے ہوتے ہیں یہ باقی گیمیں، کرکٹ کی گیند ہے یا ٹینس کی گیند ہے، یہ گولے ہیں۔ اس سے چھوٹے وہ کانچ کے گولے ہوتے ہیں، بنٹے جن کو کہتے ہیں، کھیلتے ہیں، یہ گولے ہیں مختلف سائز کے۔ ان میں زمین کس سائز کا گولا ہے؟ بنٹے کے سائز کا گولا ہے۔ کائنات میں جو گولے گھوم رہے ہیں وہ بہت عظیم ہیں زمین کی نسبت، یہ بالکل چھوٹے گولوں میں سے ہے، اتنا ہے کہ تھوڑا سا دور ہوئیں تو نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ زمین پہ بیٹھے ہوئے جو گولے ہمیں نظر آتے ہیں، ستارے سیارے، یہ بڑے گولے ہیں، زمین سے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو زمین نظر نہیں آتی۔ جو چیزیں ہمیں زمین سے دکھائی دے رہی ہیں اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو زمین نظر نہیں آئے گی، چونکہ وہ بڑے گولے ہیں، زمین چھوٹا گولا ہے۔ اس چھوٹے گولے پہ رہنے والوں کی عرض یہ ہے، یہ زمین ان کی ہے۔ یہ جتنے گولے ہیں یہ سب زمین ہیں، اراضین ہیں۔ آپ چاند پہ چلے جائیں تو وہ بھی عرض ہی شمار ہوگی، زمین ہے وہ۔ مریخ پہ انسان جانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر پہنچ گیا تو یوں نہیں کہ آسمان پہ پہنچ گیا ہے، پھر زمین سے ہی پہنچا ہے، ایک زمین سے دوسری زمین پہ پہنچ گیا ہے۔ اور ملتی جلتی زمینیں، وہاں بھی یہی مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہیں، ہو بہو یہی چیزیں ہیں، اور وہی عناصر جن سے یہ زمین بنی ہوئی ہے، مٹی، ریت، پتھر، بالکل وہ بھی اسی قسم کی مٹی سے، انہی عناصر سے وہ بھی تشکیل یافتہ ہیں۔ یہ سب زمین ہے۔ اور سما، جو ایک سما کا معنی ہے کہ نسبی طور پر، یعنی ایک گولا ادھر ہے، ایک گولا اوپر ہے، جس گولے پہ جائیں تو دوسرے سارے گولے اوپر نظر آتے ہیں۔ مثلا زمین پہ جائیں تو سب کچھ اوپر نظر آتا ہے، چاند پہ چلے جائیں تو زمین بھی آپ کو اوپر نظر آتی ہے، چاند کی نسبت زمین سما ہو جائے گی۔ زمین پہ ابھی ہوں تو چاند اوپر نظر آتا ہے، سما ہے۔ چاند پہ جائیں تو زمین اوپر نظر آئے گی آپ کو، سما یہ ہو جائے گی۔ یہ ایک سما ہے جو انسانوں کو دکھائی دیتا ہے۔ ایک سما سے مراد یہ ہے کہ وہ حصہ کائنات کا جس کے
اختیار میں وہ تحتانی حصہ ہے، زمینی حصہ ہے. جیسے سورج ایک منظومہ رکھتا ہے اپنا، اور تمام گولے جو سورج کے خاندان شمار ہوتے ہیں، منظومہ شمار ہوتے ہیں، وہ سب کے سب سورج نے پکڑے ہوئے ہیں، سورج نے اپنی کشش میں ان کو کھینچا ہوا ہے، وہ نکل نہیں سکتے سورج سے. تو جس کے اختیار میں ہے وہ ان کا سما ہے، سورج ان کا سما ہے. خود سورج بھی کسی اور کی کشش میں رکا ہوا ہے. تو سما، جو بھی کائنات کا حصہ سما یا سماوات کہلاتا ہے، وہاں پر اگر آپ جائیں تو الہ کون ہے اس کا؟ اللہ. یہی خالق السماوات والارض، رب السماوات والارض، یہی الہ ہے وہاں کا. یعنی حاکم کون ہے وہاں؟ کس کی حکومت ہے؟ آپ چاند مریخ پہ جائیں تو حاکم کون ہوگا وہاں پر؟ اللہ. نہ یہ کہ وہاں پوجا کس کی ہو رہی ہے، وہاں ممکن ہے ایسے گولے ہوں، مخلوق ہے ہی کوئی بھی نہیں، نہ انسان ہے، نہ انسان کے علاوہ کوئی ایسی ذی شعور مخلوقات ہیں، خالی گولے ہیں، لیکن ان میں الہ ہے. نماز جماعت نہیں ہوتی، روزوں کا کوئی نظام نہیں ہے، چونکہ انسان نہیں ہے، چونکہ مخلوق نہیں ہے، لیکن الہ ہے. الہ کا مطلب یعنی حاکم. اب یہاں پر معبود بمعنی پرستش اس آیت کے ترجمہ میں نہیں لے سکتے کہ آپ جہاں بھی جائیں تو وہاں پرستش، معبود، یعنی تمام قرات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے. خود زمین پر نہیں ہو رہی. زمین پر جیسے اشارہ کیا تھا کہ 7 ارب انسان ہیں، ان 7 ارب میں سے 90% کسی کی بھی پوجا نہیں کرتے، یا کم از کم اللہ کی نہیں کرتے، بتوں کی کرتے ہیں، معبودوں کی دیگر کی کرتے ہیں. لیکن حاکمیت میں ایک فرد بھی زمین پر ایسا نہیں ہے جو کسی کی حکومت میں نہ ہو، جو یہ کہے کہ میں بالکل ہر طرح کی حاکمیت سے آزاد ہوں. پوجا سے آزاد ہو کر سکتا ہے اپنے آپ کو، لیکن پرستش سے آزاد ہو سکتا ہے، محکومی سے آزاد نہیں ہو سکتا. ہر فرد جہاں ہے کسی نہ کسی حکومت کا تابع فرمان ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وہ حکیم و علیم ہے، الہ سماوات بھی ہے اور الہ ارض بھی ہے، یعنی حاکم زمین بھی ہے، حاکم آسمان بھی ہے. یہاں اس آیا میں چونکہ حاکمیت کا دائرہ پوری کائنات کا ذکر ہو رہا ہے، تو اگر معبود بمعنی وہ ہو جس مسجود، معبود جس کی پرستش کی جاتی ہے، تو وہ تو صرف زمین کے اوپر کہہ سکتے ہیں ہم کہ زمین پہ رہنے والے انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے خضوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اگر عبادت جھکنے کا نام ہے، خضوع کا نام ہے، تو وہ تو صرف زمین پہ ہوتا ہے، اور زمین پہ بھی کچھ مخلوق یہ کام کرتی ہے. یہ عبادت کچھ مسلمان سارے، آیا ابھی ماہ مبارک رمضان ہے، سب مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ یہ پنجاب میں آپ سروے کر لیں، نکلیں باہر سڑک پہ نکلیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کو قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت اس معنی میں نہیں کرتے. لیکن عبادت اللہ کی رائج معنی میں، پرستش اللہ کی جائے یا نہ کی جائے. نعوذ باللہ کوئی بھی کائنات میں ایک فرد بھی اللہ کی پوجا نہ کرنے والا ہو، سجدہ کرنے والا نہ ہو، یہ جو مرسوم عبادت ہے نماز، یہ نہ پڑھ رہا ہو نعوذ باللہ، تو بھی اللہ ہی الہ ہے، یعنی حاکم اللہ ہی ہے. انسان سارے نعوذ باللہ اگر نافرمان ہو جائیں تو بھی الہ اللہ ہے، زمین و آسمان کا الہ اللہ ہے، یعنی حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی طرح ایک اور آیہ کریمہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے الہ کا معنی بھی کر دیا ہے. اس آیہ کو ہم نے الہ کا معنی سمجھنے کے لیے پڑھا ہے. سورہ انبیاء آیہ 22 میں
آیا 22 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے لوکانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ یہ آیا کثرت سے ہماری اعتقادی کتابوں میں پڑھی جاتی ہے لیکن بہت ہی سطحی انداز سے سرسری طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ ہم اسے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ الہ کا معنی قرآن کیا بتا رہا ہے ہمیں۔ قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے منشور، اور اس ہدایت کا محور اللہ ہے، اللہ الہ العالمین ہے۔ الہ کا معنی یہ ہدایت کی کتاب ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، پہلے ذکر ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون۔ زمین و آسمان اللہ کے لیے ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ زمین و آسمان میں اگر اللہ کے علاوہ آلہہ ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ، آلہہ جمع ہے الہ کی، یعنی اللہ کے علاوہ بھی آلہہ ہوتے یا اللہ کے علاوہ آلہہ ہوتے تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے۔ الہ کا معنی آپ نے کیا معبود، اور یہ آیا کہہ رہی ہے کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ معبود ہوئے تو زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے۔ کیا معبود زمین و آسمان میں نہیں ہے؟ معبود پرستش جس کی جائے، جس کے سامنے انسان خضوع کرے، جھکے، آداب بجا لائے، احترام کرے جس کا، اگر معبود اس کو کہتے ہیں تو زمین و آسمان میں آیا اللہ کے علاوہ اس وقت معبود موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ پاکستان میں ہی چلے جائیں، آپ کو ہر شہر میں اللہ کے علاوہ معبود ملیں گے جن کی باقاعدہ عبادت ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے۔ عبادت بمعنی پرستش، پوجا ہوتی ہے۔ مندر ہیں پاکستان میں، مختلف جگہوں پر ہیں، اور جو اعتقاد رکھتے ہیں، جیسے ہندو مذہب ہیں، بدھ مذہب ہے، اور جین مذہب ہے، مانی مذہب ہے، یہ سب کے سب آلہہ اپنے رکھتے ہیں۔ آلہہ بے ایمانہ کے معبود جن کی پوجا کرتے ہیں مندروں میں جا کر۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ آلہہ ہوئے زمین و آسمان میں، زمین و آسمان دونوں فاسد ہو جائیں گے۔ ہندوستان بھرا ہوا ہے، چائنا بھرا ہوا ہے، تھائی لینڈ بھرا ہوا ہے، اور نیپال بھرا ہوا ہے بتوں سے، مورتیوں سے جن کی عبادت ہوتی ہے۔ اور قرآن یہ فرماتا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے سرزمین عرب حجاز بھی بتوں سے بھرے ہوئے تھے، پرستش ان کی ہو رہی تھی۔ اور قرآن فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی آلہہ ہوئے تو زمین آسمان برباد ہو جائیں گے۔ تو اسلام سے پہلے تو برباد ہو جانا چاہیے تھا زمین و آسمان کو، چونکہ اتنے آلہہ موجود تھے جن کی پوجا ہوتی تھی، لات و عزا و حبل و فلاں و فلاں، یہ سب کے سب آلہہ تھے جن کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے۔ اور ابھی موجودہ جاپان و کوریا و ان تمام ممالک کے اندر بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے۔ تو یہ سب معبود اس معنی میں معبود ہیں کہ پرستش تو ان کی ہو رہی ہے، تو زمین و آسمان کیوں تباہ نہیں ہو رہے؟ فساد زمین و آسمان یوں نہیں کہ اخلاق فاسد ہو جائے گا، گالی گلوچ زیادہ ہو جائے گی، غیبتیں زیادہ ہو جائیں گی، اور جنسی بے روی زیادہ ہو جائے گی، عریانی، جس کو ہم اخلاقی فساد کہتے ہیں، نہ تکوینی فساد کی طرف اشارہ ہے۔ زمین و آسمان دونوں فاسد ہو جائیں گے، یعنی پوری کائنات فاسد ہو جائے گی۔ یہ فساد
یہ جو قرآن میں لفظ فسدتا استعمال ہوا ہے، یہ اس کے متقابل کون سی صفت استعمال ہوتی ہے؟ وہ ہے خلقت یا تکوین۔ اسی لیے علوم کے اندر اصطلاح استعمال ہوتی ہے، خصوصاً فلسفہ میں، کون و فساد۔ یہ کون اردو والا نہیں ہے، کون ہے، جس کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں من ہوا، کون ہے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ہم پوچھتے ہیں کون ہے، یہ وہ کون نہیں ہے۔ کون عربی میں کون سوالیہ لفظ نہیں ہے، اردو میں سوالیہ لفظ ہے، کون ہے، پوچھتے ہیں آگے۔ عربی میں کہتے ہیں من ہوا، من انت، کون ہو تم، کون ہے وہ، کون ہے من۔ عربی میں کون، کانا، جس کو آپ طلبہ تو آشنا ہیں عربی زبان کے، کانا و اخواتہا، ہمیں جو استاد پڑھاتے تھے وہ ترجمہ کرتے تھے کانا اور اس کی بہنیں، کانا اور اس کی اخوات، اخت کی جمع ہے نا اخوات، کانا اور اس کی بہنیں۔ آپ کو پتہ نہیں کون کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ کے استاد جو آپ کو کانا اور اخوات پڑھاتے ہیں۔ کانا اخوات کا مطلب ہوتا ہے امثال، اس کا ترجمہ اساتید کیا کریں، کانا و امثالھا، کانا اور کانا جیسے دیگر الفاظ۔ یہ کانا آپ ادبیات میں پڑھتے ہیں ناقصہ ہوتا ہے اور تامہ ہوتا ہے۔ ناقصہ اور تامہ دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے معنی اس کا وجود۔ کانا کسی شے کے ہونے کے لیے، یا موصوف کے ہونے کے لیے، اس کے وجود کے لیے، یا موصوف کی صفت کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ بتایا جاتا ہے کانا کے ذریعے سے کہ یہ شے موجود ہے، یا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شے جو موجود ہے اس کی یہ صفت ہے۔ زید موجود ہے، کانا زید، زید موجود ہے، اس کا معنی کیا کریں گے؟ کانا زید، زید موجود ہے۔ کانا زید قائمہ، زید کھڑا ہوا ہے، یعنی اس کی صفت یہ کہ قیام ہے، اس کے لیے ثابت ہے، موجود ہے۔ کانا وجود کے لیے ہوتا ہے۔ کانا کے مقابلے میں کیا ہے لفظ؟ زید کانا ہے، موجود ہے، زید قائم ہے، یعنی صفت زید قیام اس کے لیے کینونت رکھتی ہے، تکون رکھتی ہے۔ اگر یہ صفت زید قیام اس سے ختم ہو جائے، زید قائم نہیں ہے یا زید ختم ہو گیا ہے، یہ شے درخت تھا، موجود ہے، درخت ختم ہو گیا ہے، عربی میں اس کے مقابلے میں ہے فسادہ، کانا فسادہ، کانا یعنی پیدا ہو گیا، وجود میں آ گیا، فسادہ ختم ہو گیا، وجود اس کا خراب ہو گیا۔ اردو میں فساد کھانا خراب ہونے کو، بدبو آنے کو کہتے ہیں، عربی میں فساد وجود زائل ہونے کو کہتے ہیں، وجود اس کا ختم ہو گیا۔ زمین و آسمان میں اگر اللہ کے علاوہ آلہہ ہوئے، حکمران ہوئے، معبود نہ، پوجا والے نہ، چونکہ پوجا والوں کے ہوتے ہوئے زمین و آسمان فاسد نہیں ہے، ختم نہیں ہوئے، نابود نہیں ہوئے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نابود ہو جانا ہے ان کو، یعنی ان کی تکوین ختم ہو جائے گی، ان کا تکون، ان کی کینونیت ختم ہو جائے گی، ہستی ان کی زوال پذیر ہو جائے گی۔ اگر اللہ کے علاوہ آلہہ ہوتے، ہستی زائل ہو جاتی ان کی۔ خوب یہاں آلہہ الہ کی جمع ہے اور بمعنی حاکم و فرمان روا ہے۔ زمین و آسمان کیوں نابود ہو جاتے؟ چونکہ دو حکمران ہوتے، چند حکمران ہوتے، ہر حصے پہ ایک علیحدہ حکمران ہوتا، تو یہ زمین و آسمان کب کے نابود ہو چکے ہوتے، زوال پذیر ہو چکے ہوتے۔ ان کی بقا دلیل ہے کہ ایک الہ ہے ان کا، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ بس اس آیہ کریمہ میں الہ کا مطلب اگر حاکم نہ کریں تو آیت کا معنی ہی نہیں بنتا، فقط حاکم ہے، جو اصل لغوی معنی ہے اسی کے مطابق آیا ہمیں تفہیم کر رہی ہے کہ اگر آلہہ ہوتے تو زمین و آسمان نابود ہو چکے ہوتے۔ اسی طرح ایک آیا اور مشاہدہ کر لیتے ہیں تاکہ بات یقین آ جائے، تسلی ہو جائے ہماری، کہ آلہہ کا معنی کیا ہے۔
سورہ مبارکہ فرقان میں آیا 43 میں، سورہ فرقان، پہلے ایک اور بعض کی مناسبت سے عرض کیا تھا، اچھا ہے تفسیر کے ضمن میں اس نقطے کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے کہ قرآن کریم کس طرح اپنی تشریح و تفسیر خود کرتا ہے۔ اس کا ایک اسلوب جو ابھی اس متأخر زمانے میں بعض قرآن شناسوں نے اور بعض قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے متعارف کروایا ہے۔ پہلے ہمارے بزرگان سابقین اس روش سے آشنا نہیں تھے، کرتے تھے عملاً یہ کام، نہ کہ انہیں عملاً کر نہیں رہے تھے۔ بعض کام ہوتے ہیں نا، ہم جیسے آج آپ کو سائنس پڑھنے سے پتہ چلا ہے کہ پانی کتنے عناصر سے بنا ہوا ہے؟ جی 2 سے بنا ہوا ہے۔ پہلے والے پانی کو خود عنصر سمجھتے تھے، 4 عناصر سمجھتے تھے۔ مولانا لوگ ابھی تک اسی پہ قائم ہیں کہ کائنات 4 عناصر سے بنی ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ مولانا ابھی تک سارے شیعہ سنی مولانا صاحب اسی پر قائم ہیں۔ کبھی کبھی جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں نا کہ کائنات 4 چیزوں سے بنی ہے، اور چونکہ رٹی ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ پانی خود مرکب ہے، پانی عنصر نہیں ہے، بنیادی اکائی نہیں ہے، مرکب ہے۔ اب آپ طالب علموں کو بھی پتہ ہے کون سے 2 عنصر ہیں پانی کے اندر؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن ہے۔ اور اب آکسیجن بھی عنصر نہیں رہا، اس کے اندر آگے عناصر مزید ہیں، آکسیجن کے ایٹم ہیں۔ یہ ابھی آپ کو ٹیچرز نہیں پڑھاؤ کہ آکسیجن کے کتنے ایٹم ہیں اور ہائیڈروجن کے کتنے ایٹم ہیں۔ اور خود ایٹم کسی زمانے میں ایٹم کہتے ہی اس کو تھے کہ عنصر ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ نہیں، ایٹم بھی عنصر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی اور کائنات ہے اور دنیا ہے۔ تو کھولتے کھولتے کائنات کو بہت دور تک چلے گئے ہیں، اور ابھی جاری ہے، ابھی آخری عنصر کشف نہیں ہوا جہاں پر جا کر رک جائیں۔ خوب یہ چیز جو ہم پانی پیتے تھے، جو لوگ کہتے تھے پانی عنصر ہے، مرکب نہیں ہے، پانی پینے سے پیاس بجھتی تھی یا نہیں بجھتی تھی؟ کپڑے کس سے دھوتے تھے؟ نہاتے کس میں تھے؟ پانی کے بارے میں شدید غلط فہمی کا شکار تھے، لیکن کام سارے پانی سے ہی لیتے تھے۔ کھیتوں کو پانی لگاتے تھے، جانوروں کو پانی دیتے تھے، خود پانی سے وضو کرتے تھے۔ پانی کے بارے میں بہت غلط نظریہ تھا کہ پانی عنصر ہے، لیکن پانی سے استفادہ کر رہے تھے۔ اور آج جب کہ پانی کے بارے میں بہت ساری وضاحتیں ہو گئی ہیں، تو بھی پانی سے نہاتے پانی سے ہی ہیں، پیتے پانی ہی ہیں، سارے کام استفادہ وہی کر رہے ہیں۔ لہذا ضروری نہیں کہ ایک کام اگر سمجھ میں نہیں آیا تو وہ انجام نہیں پا رہا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ کچھ کام انسان پہ واضح نہیں ہوتے، لیکن کر رہا ہوتا ہے وہ کام۔ جیسے منطق ایک علم ہے، یہ بہت بعد میں لکھا گیا، لیکن پہلے والے لوگ یوں نہیں کہ منطق لکھنے سے پہلے وہ منطقی نہیں تھے، منطق کے مطابق سوچتے نہیں تھے، وہ بھی منطق کے مطابق ہی سوچتے تھے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کو منطق کہتے ہیں۔ اسی طرح پانی سے استفادہ کرتے تھے، پانی کی حقیقت معلوم نہیں تھی۔ قرآن کی تفسیر میں یہ مطلب جو اشارہ ہوگا ابھی، یہ علماء عملاً استفادہ کر رہے تھے، لیکن توجہ نہیں تھی، اس کو ایک ضابطہ نہیں شمار کرتے تھے۔ یہ بعض متأخر علماء نے یہ کام کیا ہے، یعنی ابھی یہ جو گزشتہ کہہ لیں 50 سالوں میں یہ روش متعارف ہوئی ہے، گزشتہ کم از کم 50 سالوں میں عام ہوئی ہے یہ روش۔ اور اس وقت جو ہمارے اساتید ہیں، بزرگ ہیں، وہ ابھی اس روش کو کام میں نہیں لاتے، لیکن جوان جو محقق قرآن فہم قرآن شناس ہیں، قرآن کے جو مقالات لکھتے ہیں، تھیسز لکھتے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، وہ متوجہ ہیں اس کی طرف۔ یہ ایک اچھی علامت ہے کہ جوان محقق علماء اس روش سے آشنا ہو چکے ہیں۔ وہ روش کیا ہے؟ اس کا نام رکھا ہے فارسی والوں نے معنی شناسی، مفہوم شناسی یا معنی شناسی۔ آپ کے ہاں بھی ایک مضمون رکھا گیا تھا، لیکن وہ صرف مضمون ہی تھا، اس میں اندر کوئی بات
کھلی نہیں۔ معنی شناسی اور مفہوم شناسی، قرآن کے الفاظ کے معانی کو سمجھنے کے لیے ایک روش یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کے یہ الفاظ دیگر کتنے الفاظ کے ساتھ ملا کر کتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں، کہاں کہاں۔ مثلا اللہ، لفظ اللہ، اسم جلالہ، یہ قرآن کریم میں تقریباً لگ بھگ کوئی 3000 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور جن آیات میں استعمال ہوا ہے تو صرف اللہ تو نہیں ہے، اور بھی بہت سارے الفاظ آیت کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ کبھی زمین کے ساتھ، کبھی آسمان کے ساتھ، کبھی ملائکہ کے ساتھ، کبھی انسانوں کے ساتھ، کبھی بہشت کے ذکر کے ساتھ، کبھی جہنم کے ذکر کے ساتھ۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں تو یہ لفظ اللہ، یہ بہت سارے دیگر الفاظ کے ساتھ اس کا استعمال ہوا ہے۔ وہ الفاظ جن کے ساتھ اس کا تعلق بنا کر اس کو استعمال کیا گیا ہے، وہ سب اس لفظ کے معنی میں تاثیر رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس قرآن کی اس استعمال کو ہم ان تمام جغرافیے میں لحاظ کریں گے کہ یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، پیگیری کریں، پورے قرآن میں اس کو تلاش کریں کہ یہ لفظ کتنی دفعہ کہاں کہاں کن الفاظ کے ساتھ، کس پیرائی میں، کس سیاق میں اور کس مضمون کے اندر استعمال ہوا ہے۔ وہ سارے مجموعہ اس لفظ کے معنی میں آپ کو مدد دیں گے۔ یہ معنی شناسی و مفہوم شناسی، یہ مفردات قرآن یا مطالب قرآن کے لیے ایک بدیع روش ہے جو اس وقت مورد توجہ قرار پائی ہے، لیکن پہلے سے بعض اوقات علماء مفسرین یہ کام کرتے تھے اور اکثر اوقات نہیں کرتے تھے۔ اس ترتیب سے ہم یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ الہ کا لفظ کہاں کہاں کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ایک ویسے تو کثرت سے ہے، سینکڑوں آیات ہیں، لیکن 3 آیات یا 4 آیات ہم ان میں سے مشاہدہ کرتے ہیں، جن میں سے ایک سورہ مبارکہ فرقان کی آیا ہے۔ سورہ فرقان میں آیا 43، اور یہ 2-3 دفعہ قرآن میں 2 دفعہ ظاہراً استعمال ہوئی ہے یہ آیا، سورہ جاسیہ میں ہے اور سورہ فرقان میں۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، فرمان ہے کہ اے نبی، کیا آپ نے دیکھا ہے، اَرَأَيْتَ، کیا دیکھا ہے آپ نے، رؤیت کی ہے، مشاہدہ کیا ہے، من، اس شخص کو، ایسے آدمی کو، اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کے وکیل بنیں گے جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ الہ کا معنی ہمیں سکھایا گیا تھا جس کی پوجا کی جائے، پرستش کی جائے، عبادت کی جائے۔ رسول اللہ کو فرمایا کہ کیا دیکھیں ایسے افراد، چونکہ فراوان ہیں، یہ جو فرمایا کیا دیکھا ہے، یعنی یہ ایک مثال نہیں ہے، ہر قدم پہ آپ کو مثال نظر آئے گی۔ صرف نگاہیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایسے افراد کثرت سے ملیں گے جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے۔ معبود کا معنی ہم نے کیا جس کی پرستش کی جائے، پوجا کی جائے، جس کے سامنے سجدے کیے جائیں۔ کیا ایسا فرد آپ نے دیکھا ہے کہ جو خواہشات کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے، خواہشات کو سجدے کر رہا ہے، سامنے خواہش ہے اور خواہش کے سامنے جھکا ہوا ہے؟ وہ ایک بھی فرد ایسا نہیں ہے۔ خواہش کو معبود بنانا پرستش کے لیے یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں سکتا۔ کس طرح خواہش کو کیسے سجدہ کیا جائے؟ خواہش تو مجسم چیز نہیں ہے، مورتیاں مندروں کے اندر وہ مجسم چیزیں، ان کے سامنے جا کر جھکتے ہیں۔
ابھی کچھ لوگ ہیں قبروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں پیروں کو سجدے کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جانوروں کو سجدے کرتے ہیں. خوب اس طرح کے لوگ کثرت سے موجود ہیں، حیوانات کو سجدے کرتے ہیں اور بہت شرمناک چیزوں کو بھی سجدے کرتے ہیں. ہندوستان کے اندر ایسے مذاہب ہیں جو شرمگاہوں کو سجدے کرتے ہیں. مذہب ہے ان کا، اعتقاد ہے ان کا، ان کو معبود بنایا ہوا ہے. یعنی یہ کام کرتے ہیں. لیکن خواہشات کو کون پوجا کرتا ہے؟ خواہشات کی پوجا کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اگر الہ کا معنی وہ معبود کریں جس کی پوجا ہو رہی ہے، یہ آیت معنی اس کا بنتا نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس کا، چونکہ کوئی ایسا کرتا نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ کو جس لہجے میں فرمایا جا رہا ہے ارأیتا، یعنی یہ ایک عام دکھائی دینے والی چیز ہے. اگر آپ نگاہ کریں تو آپ کو خواہشات کے ملیں گے جنہوں نے خواہشات کو الہ بنا لیا ہے. الہ سے مراد فرمان روا، حاکم، یعنی جن کی زندگی پر، جن کے وجود پر خواہشات حکم فرما ہیں، حکمرانی خواہشات کی ہے، اطاعت خواہشات کی کرتے ہیں، فرامین خواہشات کے. خوب اگر خواہشات کو فرمان روا مانے، الہ کا معنی فرمان روا اور حاکم، حکمران، سلطان، تو پھر ہر آدمی ہمیں خواہشات کا بندہ نظر آتا ہے. ہر آدمی اس میں مبتلا. ارأیتا، بھلے کثرت سے رأیتو، بہت دیکھا ہے، ہر ایک کو دیکھا ہے خواہشات کے فرمان روائی، فرمان برداری کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے، خواہشات کی اطاعت کرنے والے. اس آیہ کریمہ میں الہ فرمان روا معنی کریں تو آیت کا معنی بنتا ہے. اور اس طرح کی کثرت سے آیات ہیں جن میں ہم ان کی مدد سے خود الہ کا معنی سمجھ سکتے ہیں، خود قرآن سے، بغیر کسی تیسرے منبع کی طرف رجوع کیے بغیر، کسی اور منبع سے استفادہ کیے بغیر، خود قرآن ہمیں سمجھا دیتا ہے الہ کس کو کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے سبب، اللہ کے نام کے ذریعے. یہ با کے سارے معنی بنتے ہیں، اور یوں نہیں ہے کہ ہم حتماً با کا ایک معنی معین کر کے پھر بسم اللہ کا معنی کریں. مقصود یہ ہے کہ اللہ جو الہ ہے، جس کی حکمرانی ہے، جس کی یہ کائنات ہے، جس کی یہ سلطنت ہے، اور جس کی کائنات و سلطنت میں انسان ہے، اور انسان اللہ کی مخلوق و اللہ کی رعیت ہے، اور اس پر حکومت اللہ کی ہے. الہ ان کا بھی اللہ ہے. ان کو اپنی زندگی میں کائنات کے دیگر اجزاء کی طرح ہر کام اپنی زندگی کا اس حاکم و فرمان روا کے نام پر انجام دینا ہے. اس لیے بسم اللہ کو ادب قرار دیا گیا ہے مومن کے ہر کام کے لیے، اللہ کے نام پر. چونکہ کائنات ہستی میں اللہ کا کائنات ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے نام پر یہ سب کچھ انجام پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ در حقیقت ایک انسان کی ہدایت کا ایک منشور ہے، ایک افتتاحیہ ہے کہ تمام ہدایت اس وقت ہوگی کہ اس نقطے پر انسان پہنچ جائے. اور وہ اللہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اللہ حکمران، حاکم، نظام ہستی کا خالق، مالک، وہ رحمان و رحیم ہے. یہ دو صفات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہیں، اور یہ بہت خوبصورت ہے. آگے دو آیتیں آگے چل کر پھر اس کا تکرار ہوتا ہے. دوسری آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان الرحیم ہے، اور پھر دوبارہ رب العالمین کے بعد پھر رحمان و رحیم ہے. یہ بھی ایک اہم ہدایت و رہنمائی ہے اور بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی فرمان روائی، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کے لیے.
اس بارے میں آیات فراوان ہیں، انشاءاللہ آگے اللہ نے توفیق دی ہم پہنچیں گے کہ انسان کی ہدایت کا جو محور منشور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت و حکومت ہے۔ ہم نے حاکمیت و حکومت کو پرستش میں تبدیل کر دیا ہے۔ حاکمیت اللہ کی دستبردار ہو گئے، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور اس کو پرستش میں بدل کر حکومت و حاکمیت کے لیے میدان کسی اور کے لیے فراہم کر دیا، طاغوت کے لیے فراہم کر دیا، غیر اللہ کے لیے فراہم کر دیا، اور پھر اس کو دین، قرآن، اسلام کے ساتھ سمجھوتا کروا دیا کہ یہ جو اللہ کے علاوہ حاکمیت ہے، یعنی اس وقت جو مسلمانوں کی حساسیت ہے اس بات پر ہے کہ سجدہ غیر اللہ کو نہ ہو۔ اگر غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا، شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، گمراہی آ گئی، ضلالت آ گئی، سب کچھ آ گیا اگر سجدہ غیر اللہ کو کر دیا۔ لیکن فرمان اگر غیر اللہ کا مان لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی چیز خراب نہیں ہوئی، کوئی کائنات کا مسئلہ ٹیڑھا نہیں ہوا، دین کا کوئی شک کی مخالفت نہیں ہوئی، بس سجدے مخصوص کر لیں اللہ کے لیے، رکعات اللہ کے لیے، تسبیحات اللہ کے لیے، اطاعت ساری غیر اللہ کے لیے، حکومت، اختیار، تصرف، سب کچھ غیر اللہ کے لیے۔ خوب یہ فرق پڑا ہے، یہ نتیجہ نکلا ہے دین کی اس تعلیم کا جس میں دقت نہیں کی گئی، یا عمدن بعضوں نے ایسا کیا یا سہون ہو گیا، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ کی الوہیت کے مقابلے میں آلہہ انسان نے بنا لیے ہیں، اور ان آلہہ کی اطاعت کر رہا ہے، بعض اوقات سجدے فقط اللہ کو کرتا ہے، اور اس بات پر مطمئن ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ نہ رحمانیت و رحیمیت، مثلا آپ جس اللہ کو فقط سجدے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ کون سا اللہ؟ جس کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ رحمان و رحیم اللہ ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب آپ اس کی پوجا کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں، جھکتے ہیں اس کے سامنے، چونکہ یہ رحمان و رحیم ہے لہذا خوش ہوتا ہے، مہربانی کرتا ہے اور نرمی کرتا ہے، اور ہم پر انعامات، نوازشیں اپنی بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر سخت گیر ہو کوئی ایسا شخص جس کے سامنے ہم جائیں، آداب بجا لائیں، اور وہ بہت ہی درست خو ہو، ڈانٹ دے آگے سے، ہیں ایسے پیر، ڈنڈا پیر ہے نا، وہ منصیرہ میں ڈنڈا پیر تھا وہ۔ یہ پاکستان کے حکمران سارے سخت خرافاتی ہیں یہ پاکستانی۔ ابھی ایک جادوگرنی بھاگی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، 3 سال بیٹھی رہی ہے، روزانہ 1 من مرغی جلاتی تھی جادو کے ذریعے سے، جیسا خبروں میں آیا ہے۔ ہمارا اپنا علم نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، لیکن خبروں میں، اخباروں میں آیا اور تردید نہیں ہوئی اس کی۔ وہ بھاگ گئی ہے ملک سے۔ ابھی جب حالات خراب ہوئے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہ بھاگی ہے۔ اس سے پہلے والے جو حکمران تھے، وہ مانسیرہ میں ایک پیر ہوتا تھا، ڈنڈا پیر کے نام سے مشہور تھا۔ بے نظیر بھی اس کے پاس گئیں، نواز شریف بھی گئے، بہت سارے حکمران، شاید کسی دور میں اس سے پہلے فوجی بھی جاتے رہے ہیں ان کے پاس۔ کچھ پیر انہوں نے اپنے صدر ہاؤس میں رکھے ہوتے ہیں، کچھ کے پاس یہ جاتے ہیں، اور اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو بھی اس کے پاس جاتا تھا وہ ڈنڈا مارتا تھا اس کے سر میں، اور جس مرید کو یا مریدنی کو ڈنڈا پڑ جائے وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری مراد پوری ہو گئی ہے، چونکہ پیر نے ڈنڈا مار دیا ہے۔ کچھ ڈنڈا پیر ہوتے ہیں اور کچھ بڑے رحم دل پیر ہوتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے جاتے ہیں، جھکتے ہیں، تو یا وہ آپ کے اوپر سختی کرتے ہیں یا بڑی نرمی کرتے ہیں۔ تو نرم خو جو ہے، نرم مزاج والا پیر، اس کے پاس ہر ایک آسانی سے چلا جاتا ہے، لیکن دوسرے سے ڈرتے ہیں سارے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اللہ کی رحمانیت کا انسان پر کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو اللہ رحمان و رحیم ہے، نرم ہے، مہربان ہے، تو پھر اپنی مہربانی اور اپنی جو توفیقات، نعمتیں ہیں وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ ہم جب جھکتے ہیں، روتے ہیں جا کر، تو وہ مہربان ہم پر مہربان ہو جاتا ہے۔
رحمان و رحیم یہاں فٹ تو کر دیتے ہیں ہم، لیکن قرآن میں اس کے لیے رحمانیت و رحیمیت استعمال نہیں ہوئی، مزاجی رحمانیت و رحیمیت، یا پوجا کے نتیجے میں جوش میں آنے والی رحمانیت و رحیمیت۔ یہ رحمت در حقیقت طرز حکمرانی ہے اللہ کی، طرز سلطنت کا نام ہے رحمت، رحمانیت و رحیمیت، نہ مزاجی مہربانی کا نام ہے، طرز حکمرانی ہے۔ چونکہ اللہ ہے، الہ ہے، فرمان روا ہے، فرمان روا رحمان و رحیم ہے، یعنی اس کی فرمان روائی، تکوینی فرمان روائی اور تشریعی فرمان روائی دونوں کی طرز، انداز، اسلوب رحمانی ہے اور رحیمی ہے۔ رحمانی و رحیمی کی جڑ ایک ہے، بنیاد ایک ہے، لیکن دونوں کو دو قسمیں بنا کر، دو حصے بنا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، یعنی طرز حکمرانی کے اور روش حکمرانی کے دو روپ یا دو شکلیں بنا کر پیش کیے۔ اور چونکہ انسانوں کے اوپر یہ رحمانیت و رحیمیت انسان کو بتائی جا رہی ہے، انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تو رحمان و رحیم اللہ کے نام پر زندگی گزار، تیری زندگی کا مجرا، تیری زندگی کا مبدا، تیری زندگی کی منتہا، تیری زندگی کا مرسا، مقصود، سب کچھ وہ نام ہو، اس حاکم مطلق، حاکم الہی کے نام پر تو نے زندگی بسر کرنی ہے۔ وہ حاکم مطلق، اس کی حکومت کا انداز رحمانی ہے۔ رحمت انسان کے لیے، انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے۔ اور یہ جو انسانوں کے رویوں کے باوجود انسان مسخ ہو چکے ہیں، انسان بگڑ چکے ہیں، انسان گمراہ ہو چکے ہیں، انسان درندے بن چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ حاکم حکمران کی حکمرانی کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ انسان مجرم بن چکے ہیں، انسان انسانوں کے لیے انتہائی مضر و خطرناک بن چکے ہیں، لیکن نظام ہستی میں، نظام عالم میں، حکومت الہی میں آپ دیکھیں ذرا برابر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی تفاوت نہیں آ رہا، کیونکہ الوہیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی حاکمیت کا انداز رحمانی ہے، رحیمی انداز ہے۔ انسانوں کی بابت کائنات میں بھی ایسا ہے، لیکن یہاں بسم اللہ میں انسانوں کے لیے، انسانی حیات کے لیے یہ طرز حکمرانی بتائی جا رہی ہے کہ تو ایک ایسے حاکم کی رعیت ہے جس کی حاکمیت کی بنیاد رحمت پر ہے۔ رحمت کا گہرا تعلق ہے انسان سے، انسان کی زندگی سے اور انسان کے وجود سے اور انسان کی اجتماعی زندگی سے، خصوصاً جو انسان کی اجتماعی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، سوشل لائف ہے انسان کی، یہ اصل رحمت کا یہ ہدف ہے، مقصد یہ ہے، یہ رحمت سے ہی بنتی ہے، رحمت سے تشکیل پاتی ہے، رحمت سے ہی چلتی ہے، اور رحمت کا صحیح مقام یہی زندگی ہے، انسان کی اجتماعی و سماجی زندگی، مقام رحمت خدا۔ یعنی اللہ کو اگر رحمت نازل کرنی ہے، اپنی عطا کرنی ہے، کہاں نازل کرے؟ یہ خود ایک اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی کائنات میں ایجاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جیسے اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور نبی اکرم کے قلب نورانی پر قرآن نازل کیا۔ مقصد ہم تک پہنچانا تھا، ہمیں قرآن کی ہدایت چاہیے تھی، ہم تک ہدایت پہنچانے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے پہلے مقام نزول قرآن خلق فرمایا، پھر قرآن نازل کیا۔
نبی اکرم پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں وجود دیا، ان کی ولادت ہوئی، وہ اس مقام تک پہنچے، اور وہ جو امتحانات آزمائشیں اللہ کی تھیں وہ ساری انجام دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قلب نورانی پیغمبر اکرم پر قرآن اتارا۔ اب یہاں سوال ہو سکتا ہے نا کہ نبی اکرم کے بغیر قرآن نہیں اتر سکتا تھا؟ نہیں اتر سکتا تھا، قانون خدا ایسا ہے، نہیں اتر سکتا تھا، چونکہ اللہ کے فیض کو، اللہ کی تجلی کو نازل ہونے کے لیے مقام کی ضرورت ہے، جس مقام پہ اتارا جائے اس کو۔ لہذا قرآن کے بارے میں کہ اگر یہ ہم کہتے ہیں نا وہاں پہاڑ بھی تو تھے، قرآن جبریل لاتے کسی پہاڑ پر، اتنے بڑے بڑے سنگلاخ پہاڑ مکہ کے، کسی پہاڑ پر قرآن اتر جاتا، کسی اور بندے پر قرآن اتر جاتا، جیسے مشرکین کا خیال تھا کہ ہم پہ کیوں نہیں اترا قرآن۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لو انزلناہ علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تحمل نہیں کر سکتا وہ قرآن کو، پہلے ظرف ہو جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ رحمت خدا کا نزول کہاں ہونا ہے؟ ہم نے غلط اسٹیشن اللہ کی رحمت کے لیے بنا لیے ہیں۔ رحمت خدا کے نزول کے لیے کیا چاہیے؟ انسان کی زندگی کی اجتماعی شکل چاہیے، جہاں پر اللہ نے اپنی رحمت شامل حال کرنی ہے۔ ہم نے چونکہ خود اللہ کے نظام ہستی اور حکومت کے نظام کو سمجھا ہی نہیں، تشریح نہیں کیا، وضاحت نہیں کی، تو غلط جگہ بنا رکھی ہیں۔ مثلا ابھی جہاز اگر اترنا ہے تو ایئرپورٹ پہ اترے گا، ہیلی کاپٹر اگر اترنا ہے ہیلی پورٹ پہ اترے گا۔ آپ کہتے ہیں میرے گھر میں اترے، وہ گاڑی تباہ ہو جائے گا آپ کا۔ اتار سکتے ہیں اپنے گھر میں، اگر خواہش ہے آپ کو تو آپ کے شہر میں ایک ایئرپورٹ رن وے ہونا چاہیے، وہاں اترے گا آپ کا جہاز بھی، دوسروں کا بھی اور آپ کا بھی۔ تو ایسی جگہ درکار ہے، ایسا مقام درکار ہے جہاں پر وہ اس چیز کے تقاضے پورے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کرنی ہے کائنات پر اور انسان پر، اور انسان نے اس حکمرانی کو قبول کرنا ہے اور اطاعت کرنی ہے، اور یہ حکمرانی اللہ تعالیٰ کی رحمانی و رحیمی ہے۔ بس انسان جس حکمرانی کے لیے تیار ہو، عبد بنے، عبد یعنی آمادہ انسان، انسان آمادہ ہو کس حکمرانی کے لیے؟ رحمانی و رحیمی حکمرانی کے لیے تیار ہو۔ وہ یہ خصوصی آمادگی ہے کہ رحمت کہاں آئے گی اللہ تعالیٰ کی، کہاں شامل ہو جائے گی اور کہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ رحمت کے مقابلے میں لعنت ہے، قرآن کریم نے دونوں چیزیں لکھی ہیں، کہاں سے رحمت اٹھ جاتی ہے۔ رحمت اٹھنے کا نام لعنت ہے، اور انسان یہ کام کرتا ہے۔ رحمت کے اٹھانے کے لیے، جیسے ابھی کہہ رہے ہیں نا زمین گرم ہو گئی ہے، مارچ میں اتنی گرمی، پوری دنیا میں سب پریشان ہیں اس وقت، یہ کس نے کیا؟ خود انسانوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ گرین گیسیں بناتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، گاڑیوں میں گرین گیسیں بنتی ہیں اور کارخانوں میں گرین گیسیں بنتی ہیں، یہ سب لعنت کا سبب ہے۔ لعنت یعنی اللہ کی رحمت زمین سے اٹھ رہی ہے، انسان اللہ کی رحمت کے لیے میدان بند کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے۔ جیسے اللہ نے بارش برسانی ہے تو جنگلات ہوں گے تو برسات برسے گی، آپ ڈی ایچ اے بنانا شروع کر دیا، بحریہ بنانا شروع کر دیا تو آگ ہی برسے گی نا، برسات کہاں برسے گی؟ یہ لعنت ہے۔ ڈی ایچ اے ملک پر لعنت کا میدان ہموار کر رہی ہے، یعنی رحمت کے اٹھنے کا، چونکہ جگہ جگہ تو آپ نے سیمنٹ ڈال دیا، سڑکیں ڈال دی ہیں، کالونیاں بنا دی ہیں، اب کھیت جو زرخیز تھے وہ سارے کالونیوں میں بدل دیے، جنگلات سارے کاٹ دیے، تو پھر تو لعنت ہی ہے پیچھے۔ لعنت ایک جو ہمیں سکھائی گئی ہے ذاکروں خطیبوں نے، وہ شور شرابے والی لعنت، وہ لعنت نہیں ہے، وہ بڑبڑاہٹ ہے۔ یہ جو انسان سارے مل کے نعرے لگاتے ہیں نا، یہ نہیں ہوتی لعنت۔ لعنت یہ ہے کہ رحمت کا مقام، دروازہ بند کر دیں آپ۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے تو جہاں آنی ہے وہ بند کر دیں آپ، ایئرپورٹ سیل کر دیں، نہیں اترنے دیں گے اس کو۔ کیسے نہیں اترنے دو گے؟ کہ جو اللہ کا قانون ہے رحمت کے نزول کا وہ ختم کر دیا آپ نے۔ اللہ کی حاکمیت، حکمرانی رحمانی و رحیمی ہے، اور انسان نے رحمانی رحیمی حکمرانی
کا مقام انسان نے فراہم کرنا ہے، یعنی عبادت اس چیز کا نام ہے۔ معبد سوسائٹی معبد راستے کی طرح ہے، معبد معاشرہ جو تعبد جس نے اختیار کر لیا ہے۔ تعبد، مجھے یاد ہے جب یہ ہمیں سکھائی گئی یہ اصطلاح تعبد کی، تو اس کا معنی یہ تھا کہ یہ بات آپ تفکر سے سمجھیں، یہ بات تعبد سے سمجھیں، یعنی آنکھیں بند کر کے جو بات مان لیں وہ تعبد ہے، اور غور و فکر کر کے جو بات مانیں وہ تفکر ہے۔ تفکر کے مقابلے میں تعبد پڑھا ہم نے، اور ایک عرصے تک تعبد اس معنی میں تعبد کو بڑی فضیلت سمجھا ہم نے کہ دلیل بھی نہ مانگو، تعبداً مان لو۔ دلیل مانگو گے تفکر شروع ہو جائے گا، دین خراب ہو جائے گا آپ کا۔ آنکھیں بند کر کے آپ تعبداً مانتے جاؤ۔ تعبداً کیوں مانیں؟ چونکہ قرآن میں آیا ہے، چونکہ حدیث میں آیا ہے، چونکہ ائمہ نے کہا ہے، چونکہ علماء نے کہا ہے، چونکہ استادوں نے کہا ہے، بس مانتے جاؤ۔ کیوں مانیں؟ چونکہ انہوں نے کہا ہے۔ یہ تعبد ہے۔ لیکن ہم قرآن کو بھی مانیں، حدیث کو بھی مانیں، اور اساتید و تعلیم سب کو مانیں۔ کیوں؟ کہ دلیل ہے، اس کی دلیل دے رہے ہیں، ساتھ برہان قائم ہے، اس وجہ سے مانیں۔ یہ تفکر ہے۔ تعبد، تعبید اور تعبد، یہ فرق تو آپ سمجھتے ہیں نا، تفعیل اور بریانی، تفاعل، تفعیل اور تفاعل، تعبید، تعبد۔ تعبید آپ کے استاد تعبید کرتے ہیں، آپ کے اساتذہ آپ کو آمادہ کر رہے ہیں اللہ کی حکمرانی اور اللہ کی فرمان روائی اور اللہ کی اطاعت کے لیے۔ یہ تعبید ہے، دوسرے کو آمادہ کرنا، قوم کو تیار کرنا، ملت کو تیار کرنا، سوسائٹی کو تیار کرنا اللہ کی اطاعت کے لیے۔ یہ تعبید ہے۔ تعبد خود کو تیار کرنا، خود کو آمادہ کرنا، تاکہ اس حکمرانی کے لیے میں مقام بن سکوں، میں اس کا مستحق قرار پاؤں، اس حکمرانی کا۔ اپنے آپ کو تیار کرنا تعبد ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ آنکھیں بند کر کے ماننا تعبد ہے، بندہ بن کے ماننا تعبد ہے۔ اگر آپ نے پوچھ لیا کچھ تو بندگی سے نکل گئے، آپ دلیل مانگ لی تو بندگی سے نکل، تعبد سے نکل گئے نا۔ تعبد کا مطلب ہے اپنے آپ کو تیار کرنا، جو اللہ نے ہمیں دینا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اللہ کی حاکمیت، الوہیت و الہیت رحمانی و رحیمی ہے، تو رحمت خدا کہاں شامل حال ہوگی تمہاری زندگیوں میں؟ عبد، جب آپ عبد بنیں گے، یعنی تعبد اختیار کریں گے، یعنی رحمت و رحمانیت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، آمادہ کریں گے، پھر رحمت خدا آپ کے شامل حال ہوگی۔ دوسری صورت قرآن نے یہ بھی بتا دی ہے کہ اگر یہ تعبد نہ ہوا، یہ تیاری آپ کی نہ ہوئی، رحمت اٹھ جائے گی، آئی ہوئی رحمت اٹھ جائے گی، اور جو نہیں آئی وہ رک جائے گی۔ رحمت آنے سے پہلے رک جانا بھی لعنت ہے، اور آئی ہوئی رحمت کا اٹھ جانا بھی لعنت ہے۔ یہ دونوں کام کون کرتا ہے؟ انسان۔ رحمت کے نزول، رحمت کے نفاذ اور رحمت کے اٹھنے کے اسباب انسان فراہم کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمانیت ہے و رحیمیت ہے، لیکن انسان لعنت کا میدان بھی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہموار کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارا ملک ہے تو سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے، مذہبی پیشواؤں نے، سب نے مل کر کئی رحمتیں خدا کی پاکستان سے اٹھوا دی ہیں۔ کئی لعنتوں کا سبب یہ لوگ بنے ہیں، انہوں نے راستے بند کر دیے ہیں رحمت خدا کے لیے۔ تو یہ کر سکتے ہیں آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیں آپ۔ اور مسدود رحمت والی قوم اور معاشرہ، وہ علامتیں اس کی صاف ہیں۔ ارأیت، دیکھو ذرا آنکھیں اٹھا کے، ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کے شامل ہر رحمت خدا نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ چونکہ انہوں نے نزول کا در بند کر دیا۔ رحمت کا تعلق انسانی زندگی سے ہے۔ اب کہاں سے ہے؟ کیسے اللہ کی رحمت انسان کی زندگی میں جڑتی کہاں ہے؟ کہاں آ کر ان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی کا اور رحمت خدا کا، یہ بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین۔